نتیجہ ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ اس میں بھی ایک مزہ ہے، جیسے جواب دینے میں مزہ ہے، چپ رہنے اور سہنے اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائش ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ کا میں نے ترجمہ کیا، اعلیٰ، یہ اعلیٰ کا ترجمہ ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہو تو میرا تمہارا ساجی شاگردی کا کوئی تعلق، آپ اس ماحول سے آپ بچے ہیں، ماحول سے متاثر تو ہر آدمی ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے بلایا ہے کہ اللہ کرے عندلیب کرے مل کے آہوزاریاں، تو پکار ہائے گل میں پکاروں ہائے دل، تو مد مقابل کو لگا رہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ما جو کچھ کہیں، جو کچھ کبھی، دیکھو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، حجرن جمیلا، حجرن جمیل کا کیا مطلب ہے کہ نہ تعلق توڑنا ہے، نہ جواب دینا ہے، اور نہ منہ موڑنا ہے، تھوڑا فاصلہ رکھو۔ یہ نبی کی دعوت کے آداب بتا رہا ہوں، نبی والی دعوت، نبی والی محنت، تم کے قریب جتنا ہوتے جاؤ گے اتنا تھوڑی سی زندگی میں زیادہ کما لو۔ آپ تشریف فرما تھے کوہ صفا پر، تو ابو جہل گزرا، آپ کو دیکھ کے گالیاں دینے لگا، آپ بیٹھے ہوئے تھے کچھ، آپ چپ بیٹھے رہے، میں پھر اور گالیاں دی، آپ چپ بیٹھے رہے، دوسرے اور گالیاں دی، آپ چپ بیٹھے رہے، پھر اس نے ڈنڈا ہاتھ میں تھا، آپ کے سر پہ مارا، کمر پہ مارا، آپ خاموشی سے پٹتے رہے۔ نبی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ رکانا جیسے کو اٹھا کے پھینک دیا تھا، تو ابو جہل کیا تھا؟ پھر آپ کو یہاں سے پکڑا اور یوں پتھروں پہ گھسیٹتا ہوا چلا، اور آپ نے اف نہیں کی۔ طائف کے پتھر کھا کے بھی آپ کہیں لا ان شئت اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ قرآن پڑھو اور آپ سیرت پڑھو تو آپ کا رخ ہمیشہ صحیح رہے گا۔ اگر آپ صرف آج کے اکابر کو دیکھو، آج کی کتابیں پڑھو، تو نبی کے سوا تو کوئی بھی کامل نہیں۔ ادب ہے، احترام ہے، اتباع صرف نبی کا ہے۔ اس کے بدلے میں ہوا کیا؟ حضرت حمزہ شکاری تھے رضی اللہ عنہ، شام کو واپس آئے تو ان کی باندی وہاں کھڑی تھی، انہوں نے کہا رہے ابا ہمارا، آپ کی بیٹی کا نام تھا، ہمارا بیٹا کوئی نہیں تھا، ابا ہمارا کاش آج تو اپنے بھتیجے کا حال دیکھتا۔ کہنے لگے کیا ہوگا؟ کہا یہ ابو الحکم نے اسے مار 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 کے لہو لہان کر دی، ان کے ہاتھ میں وہ کمان تھی، کمان بھی لکڑی کی نہیں تھی، لوہے کی تھی، تو وہ سیدھے غصے سے پہنچے حرم میں، آگے نادیہ میں بیٹھے ہوئے تھے قریش، کہنے لگے تو نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہوا ہے، اور زور سے ماری کمان، اس کے سر پر خون نکلنے لگ، تو اس کے قبیلے کے لوگ اٹھے پکڑنے کے لیے، کہا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو، یہی تو محمد چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں۔ کہنے لگا میں بھی آج محمد کا کلمہ پڑھتا۔ اب کہنے کہ جب میں گھر گیا تو آج شیطان نے مجھے پکڑا، یہ تو نے کیا کیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، چونکہ وہ جوش میں کلمہ پڑھا اور حمیت میں رشتے کی، تو اب شیطان کا بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، آبا و اجداد کا کلمہ چھوڑ دیا۔ کب ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، صبح میں گیا، میں کہا یا رسول اللہ میں نے رات کلمہ پڑھا ہے پر میرا دل نہیں ٹک رہا، تو آپ نے ایسے ان کے دل پہ ہاتھ مارا کہ یا اللہ
ثبت ہو وسدد، کہتے اسی وقت ایمان میرے اندر اتر گیا۔ اب نماز جو نفلی نماز ہوتی تھی، آج نماز حرم میں ہو، ایک طرف عمر ایک طرف حمزہ، بیچ میں صحابہ اور اللہ کے نبی، یہ دونوں دائیں بائیں، اور حرم میں آیا انہوں نے نماز پڑھی، کسی کو چوں کہنے کی بھی ہمت نہیں۔ تو نبی کی محنت اپنی ذات سے ہوتی۔ اب یہ آیت بعد میں آئی، جو اقرا کے بعد جو پہلی آئی ہے آیت، وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سارے ہدایات کس کو ہیں؟ کبھی قرآن کھول کے دیکھا سو کرو۔ مدثر کہتے ہیں چادر میں لپٹا ہوا، مزمل بھی کہتے ہیں چادر میں لپٹا ہوا، تو پھر یہ دو الگ لفظ کیوں ہیں؟ عربی کوئی عجب زبان ہے، 80 نام ہیں تلوار کے عربی میں، 80 نام، ٹیڑھی ہو تو اور نام، سیدھی ہو تو اور نام، ایسا دستہ ہو تو اور نام، ایسا دستہ ہو تو اور نام۔ جو رات کو سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مزمل کہتے ہیں، جو دن میں سویا ہوا ہو اسے مدثر کہتے ہیں۔ جب تہجد میں اٹھانا تھا تو یا ایھا المزمل، جب دعوت کے لیے اٹھانا تھا تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے جو ادھر سے اور ادھر سے ایک طرح ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا کر کے پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ بنتا۔ یہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن۔ یہ اللہ نے اس کو کیوں اس طرح کیا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے پھرتے چلتے اپنے رب کے بول بول، اپنے رب کے بول بول۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے ظاہر کو بھی صاف ستھرا خوبصورت بنا۔